ہوئی تھی تو اس وقت لوگوں نے حضور کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی، مدینے والوں نے. یہاں سے کچھ لوگ گئے تھے حج پہ اور وہاں وہ ایمان لائے تھے. اس وقت ان سے ایک معاہدہ ہوا تھا. حضور نے فرمایا تھا تم میرے عہد پہ عمل کرو گے اور میں اگر تمہارے یہاں آؤں گا تو میری حفاظت کرو گے تم. میں تم سے دو باتوں کا عہد لیتا ہوں. دیکھو، ایک اللہ کے لیے کہ اللہ کی عبادت کرو گے، صرف اللہ کی عبادت کرو گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ. اور ایک عہد میں اپنے لیے لیتا ہوں کہ تم میری حفاظت کرو گے ہر اس چیز کے ساتھ جس چیز کے ساتھ تم اپنے بیوی بچوں کی حفاظت کرتے ہو، تم اپنی جانوں کی حفاظت کرتے ہو. یہ طے ہوا. ایمان کے ساتھ یہ چیزیں جوڑ دی گئی. بے وفائی تو نہیں کرو گے. وہ بھی ایمان والے تھے. اللہ کو مکے میں بھی جو لوگ مسلمان ہوئے ان کی بھی کیا بات تھی، مدینے سے جو آئے ان کی بھی کیا بات تھی. ایمان والے انہوں نے جو ایک دفعہ کر لیا نا معاہدہ، پھر اس کے بعد اس سے ہٹے نہیں. اللہ کو ان کا جوش ایمانی ایسا پسند آیا کہ قرآن نے فرمایا کہ وَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَن يَنْتَظِرُ. یہ ایسے لوگ ہیں کہ اپنی نظریں پوری کر چکے اور جو رہ گئے ہیں وہ بھی انتظار میں ہیں کہ کم موقع آئے اور اس کے محبوب پہ اپنی جان نچھاور کریں. یہ ایسے لوگ ہیں. اور ایک بنی اسرائیل تھے. موسیٰ علیہ السلام سے کتنی دفعہ عہد کیا اور کتنی دفعہ عہد توڑا. اور پھر اس کے بعد جب بھی موقع سخت آیا لڑائی کا، جہاد کا، تو کہہ دیا آپ جائیے اپنے رب کو لے. ایک وہ تھے بنی اسرائیل کا. آؤ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے بھی کیا کیا، آخری وقت میں اپنے پیغمبر کو چھوڑ دیا. مگر آج اس آسمان کے نیچے، اس دھرتی کے اوپر وہ عہد ہونے جا رہا تھا جس کے ساتھ محبت، عشق، وفا، استقامت، اخلاص، ایمان اور للہیت کی ایسی مثال قائم ہونے والی تھی کہ قیامت تک کے لیے ساری دنیا کے لیے ایک روشن مینار بننے والا تھا. ہدایت کا ایک ماڈل بننے جا رہا تھا، ایک مثال بننے جا رہی تھی. خدا کو جو مطلوب تھا نا، ایمان، وفا کا جو جذبہ، جس کو اپریشیٹ فرماتا ہے، جس کی نسبت سے یا ایھا الذین آمنو کہہ کے بار بار ہمیں پکارتا ہے. آج تک کسی کو اس نے یا ایھا الذین آمنو کہہ کے نہیں پکارا تھا. اس ایمان کا ماڈل مثال بننے جا رہی ہے ان اصحاب کے ساتھ. اب مدینہ طیبہ کی بات آتی ہے نا، حضور مدینے جانے والے ہیں اور مدینے والوں سے آپ یہ عہد لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم عہد کرتے ہیں. اللہ اکبر. ایک صاحب کہنے لگے حضرت برا بن معرور، جب ہم اس عہد کو پورا کریں گے تو ہمیں اس کے بدلے میں کیا ملے گا؟ ان فعلنا ھذا فما لنا، ہمارے لیے پھر کیا ہوگا؟ تو حضور نے فرمایا تمہارے لیے جنت ہوگی، تمہارے لیے جنت ہوگی. تو آواز آئی مجمع میں سے، یہ سودا بہت سستا ہے دوستو، سودا بہت سستا ہے. کر لو، معاہدہ کرو، بیعت کرو اللہ کے رسول کے ہاتھ پر. اتنی سی چیز کے بدلے میں اتنا بڑا انعام. ہمیں یہ زندگیاں ہی تو لگانی ہے، یہ تو ویسے ہی کھپ جانی ہے. تو یہ زندگیاں نہ جانے کتنی ہیں. آج ہمیں راستہ ملا جنت کا، کرو سودا. چنانچہ ابھی ان کے ہاتھ آگے بڑھتے تھے، کسی حضور کا دامن تھامتے تھے. ایک صاحب نے حضور کا دست اقدس تھاما، یا رسول اللہ مجھے بیعت کیجیے. ابو الہیثم کی آواز آئی. ابو الہیثم نے کہا یا رسول اللہ ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں اگر آپ اجازت دیں. فرمایا بولو ابو الہیثم تم کیا کہتے ہو؟ کہا میں اس عہد سے پہلے ایک بات صاف کرنا چاہتا ہوں. ہم تو عہد کر لیں گے آپ کے ساتھ، اور آج آپ ہم سے جو منوانا چاہتے ہیں منوا لیں، ہم مان لیں گے. آپ جس کے ساتھ کہیں گے کھڑے ہو جاؤ، ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے. جس کا ساتھ آپ چھڑوائیں گے ہم چھوڑ دیں گے. اب ہمارے لیے دوستی دشمنی کا معیار بدل جائے گا. اہل یہود سے ہمارے معاہدے معاملات چلتے تھے، اب ان سے قطع تعلق ہو جائے گا. ہم اپنے دیش میں پھر پردیسی سے ہو جائیں گے آپ کی خاطر، اور سب کو چھوڑ کے الگ ہو جائیں گے. لیکن کل جب اللہ آپ کو فتح دے دے گا اور آپ اپنی قوم پر غالب آ جائیں گے تو آپ ہمیں چھوڑ کے چلے تو نہیں جائیں گے؟ حضور آپ ہمیں چھوڑ کے چلے تو نہیں جائیں گے؟ پھر ہمارا کیا بنے گا؟
تو حدیث میں آتا فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور مسکرانے لگے، حضور مسکرائے، فرمایا الدم 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 والحدم الحدم، کیا بات کرتے ہو ابو الہیثم، اب خون خون کے ساتھ ہے، اب میرا خون تمہارا خون ہے، تمہارا خون میرا خون ہے، ابو الہیثم یہ نہ سوچو اب، اور انا انی محارب لمن حاربتم ومسالم لمن سالمتم، میں اب ہر اس شخص سے لڑوں گا جس سے تم لڑو گے، اور میں اس سے صلح کروں گا جس سے تم صلح کرو گے، ہماری دوستی دشمنی اب ایک ہے، ہمارا خون ایک ہے، ایسا نہ سوچنا۔ یہ اللہ کے رسول کی بات تھی، اور پھر اس کے بعد حضور نے یہی ہوا کہ نبھایا، اور ایسا نبھایا، اللہ اکبر، مکہ جیسا محبوب وطن چھوڑ دیا، جہاں اللہ کا گھر تھا، جہاں حضور کی جائے ولادت تھی، جہاں حضور کا سارا خاندان تھا، جس سے حضور کو سب سے زیادہ محبت تھی، چھوڑا، اور پھر مدینے کو کہ وہ اپنے محبوب بنایا اور اپنا مستقر بنایا، اور ساری دنیا کے لیے اسے مستقر بنا دیا، اور محبتیں اس کے دلوں میں ڈال دی، اور اس کو آخری ٹھکانہ قرار دے دیا، اور فرمایا کہ اب میں یہی ہوں، اور میری قبر بھی یہی ہوگی، اور جو میری قبر پہ آئے گا میں اس کی شفاعت بھی کروں گا، یہ ٹھکانہ میرا آج بھی ہے، کل بھی ہے، اور قیامت کا جب دن ہوگا فرمایا یہیں سے اٹھوں گا، یہیں سے اٹھوں گا، اور میرے دائیں طرف ابو بکر ہوں گے، میرے بائیں طرف عمر ہوں گے، اور یہاں سے اٹھ کے پہلے تمہارے پاس جاؤں گا، مدینے والوں پہلے تمہارے پاس جاؤں گا، زندگی میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، اور قیامت کے روز جب اٹھوں گا سب سے پہلے بقی جاؤں گا، تمہیں اٹھاؤں گا اور تمہیں اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا، نہ یہاں چھوڑوں گا نہ وہاں تمہارا ساتھ چھوڑوں گا، یہ سب بتا دیا اللہ ہوا۔ اسی لیے لوگوں نے مدینے سے محبت کی ہے کہ مدینے والے نے اس مدینے کو مدینہ بنایا ہے، محبوب بنایا ہے، یہ ہمارے دلوں کا مرکز ہے، یہ کعبے کا کعبہ ہے، وہاں کائنات کی وہ ہستی تشریف فرما ہے کہ جس کی کوئی مثال نہیں، کوئی ثانی نہیں، وہ ہمارا ایمان ہے، وہی ہماری شان ہے۔ اس میں تو علماء کا اختلاف ہے کہ مدینہ افضل ہے یا مکہ افضل ہے، اہل علم کی دو رائے ہیں، مگر اس بات میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ جو زمین رسول پاک کے جسم اقدس سے لگی ہوئی ہے وہ مکہ تو کیا عرش معلی سے بھی افضل ہے، وہ جنت عرش فرش لو قلم ہر چیز سے، کائنات کی ہر شے سے، وہ جگہ جس سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جسد اطہر لگا ہوا ہے، جو قبر اقدس کا وہ حصہ، وہ مٹی، وہ دنیا میں ہر شے سے افضل ہے، لہذا وہ مقام بھی وہاں ہے۔ اور یہ جو منبر اور قبر کے درمیان کا جو حصہ ہے یہ پورا کا پورا ایسی جنت میں جانے والا ہے، ماں بہنا منبری و روضتی، ماں بہنا منبری و قبری روضۃ من ریاض الجنہ، یہ جو میری منبر اور میری قبر کے درمیان کا حصہ ہے یہ جنت کا ٹکڑا ہوگا۔ ماں کہیں فرمایا ماں بہنا ممبری وہ بیتی، میرے گھر اور میرے اس ممبر کے درمیان کا ٹکڑا یہ جنت کا ٹکڑا ہے، اس لیے اس کو ریاض الجنہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیں سب کو مدینہ دکھائے، بار بار دکھائے، اور بہرحال اس کی محبت بھی بہت بڑی نعمت ہے، اگر ظاہری حاضری نہ بھی ہو تو دلوں کی حاضری یہ قائم رہے اور ہمارے دل جاگتے رہیں، یہ محبت قائم رہے، انشاءاللہ دنیا میں نہ صحیح جو محبت کرے گا مرنے کے بعد خود ہی وہاں پہنچ جائے گا، کیونکہ جب مدینہ پاک کرتا ہے تو منافقوں کو، ظالموں کو جو وہاں مریں گے انہیں نکال کے پھینکتا بھی ہے، قبروں سے پھینک دیتا ہے، اور جو یہاں کہیں دور پاکستان یا دنیا کے کسی خطے میں ان کے ماننے اور چاہنے والے، غلام اور تڑپنے والے وہ شمع کے پروانے کہیں پر جاتے ہیں دلوں میں یہ حسرت لیے کہ ہم مدینے میں ہوتے، تو ہمیں امید ہے کہ مدینہ جہاں وہاں ان ناپاکوں کو، جو ناپاک لوگ وہاں مر جاتے ہوں گے ان کو نکالتا ہے تو ان کی جگہ ان پاک ہستیوں کو، عاشقوں کو اٹھا کر وہاں بسا لیتا ہے، وہاں بسا لیتا ہے۔ اس طرح اہل عشق و محبت انشاءاللہ وہاں جمع ہو جاتے ہیں۔ وآخر دعوانا